السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار کے دربار گوہر بار میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ گنبد خضراء کے تصور کے ساتھ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلاما سرمدا دائما ابدا علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ عز وجل، آج ہم اور آپ حضور پیر پیرا میر میرا شاہ جیلاں شہباز لامکانی قندیل نورانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور اس محفل پاک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ تسلیم۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کیا ہے، وہ اس شعر سے آپ اندازہ لگائیں۔ کہا ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے، محی الدین غوث ہیں اور خواجہ معین الدین ہیں، اے حسن پھر کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اے حسن پھر کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا، اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، محی الدین معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرامات پر آپ اکثر و بیشتر تقریریں سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ کئی مرتبہ میں خود بھی بیان کر چکا ہوں، یقیناً ان کی ساری کرامتیں
ان پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے مقام و مرتبے کے مطابق انہیں کرامتیں عطا فرمائی۔ لیکن آج کا بیان کچھ ان پرانے طور طریقے سے مختلف ہے۔ اگرچہ آپ اس بیان کو سمجھ پائیں یا نہ پائیں، لیکن میرے دل کی کچھ باتیں ہیں جو میں اس بیان کے ذریعے امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں، آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں، اور ان بزرگوں کے آنے کا جو مقصد اس دنیا میں ہے، اس مقصد پر عمل کرنے میں ہم سب کامیاب ہو جائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا غریب نواز ہوں یا دیگر بزرگان دین ہوں، جب بھی ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے، ہمارے ذہن میں ایک تصور اٹھتا ہے، ایک خیال آتا ہے کہ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی اور پیر ہیں، سینکڑوں کیا، ہزاروں کیا، لاکھوں کیا، کروڑوں ان کے مریدین ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے رہیں گے۔ یقیناً یہ تصور اور یہ خیال بھی اپنی جگہ پر بجا ہے کہ ان بزرگان دین کا مقصد ہی یہ تھا کہ کسی نے کہا ہے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یقیناً ان کا مقصد یہی تھا، اور اسی مقصد کے تحت یہ اس دنیا میں تشریف لائے، اور یہ مقصد اعظم وہ مقصد ہے کہ جو دنیا کے ہر مقصد سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ ایک بندے کا اس کے رب سے ربط اور ضبط ہونا، ایک بندے کا اس کے رب سے تعلقات کا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، یہ یقیناً میری بھی اور آپ کی بھی اصلاح کے لیے ایک بہت بہترین مضمون ہے، اور ہماری اور آپ کی دلوں کی آنکھوں کو کھولنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے، ہمارا مقصد صرف کھانا پینا، عیش اور آرام کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ہے اپنے رب کی پہچان کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد عظیم کو قرآن کریم میں یوں بیان فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت جس کی جائے اس کی معرفت اور پہچان ضروری ہے۔ تو ہم دنیا میں آئے اپنے رب کی پہچان کرنے کے لیے، لیکن ہمارے ساتھ شیطان بھی ہے، نفس امارہ بھی ہے۔ ان دونوں چیزوں نے ہمیں دنیا میں ایسا منہمک کیا، مشغول کیا کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کسی اور چیز کو سمجھ بیٹھے، اور جو مقصد اصلی ہے اس مقصد اصلی کو ہم بلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی نے
انسان کو اپنے اسی مقصد کو یاد دلانے کے لیے، تاکہ دنیا میں جب اس کا بندہ گیا تو کہیں وہ اللہ کی معرفت اور پہچان سے دور نہ ہو جائے، رب کو بھول نہ جائے۔ رب نے یہ عظیم احسان کیا کہ اس نے ہمیں ایسا ہی نہتا اور تنہا نہ چھوڑ دیا، بلکہ ہمارے درمیان پہلے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام آتے رہے، اور جب جب اللہ کے بندے اللہ سے دور ہوئے، یہ انبیاء کرام کی تشریف آوری ہوئی، اور انبیاء کرام نے اپنے آنے کے بعد وہ ماحول بنایا کہ جو گم گشتگان راہ تھے، اللہ کو بھول بیٹھے تھے، ایک مرتبہ پھر ان کے دل میں یاد الہی کے چراغ کو روشن کیا، اور ان کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا کر اللہ سے ملا دیا۔ یہ سلسلہ تا دیر چلتا رہا، یہاں تک کہ سینکڑوں کیا ہزاروں سال اسی سلسلے میں گزرے کہ نبیوں کا سلسلہ بند نہ ہوا، یہاں تک کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم پیغمبر، رسول اکرم، نور مجسم، سیدنا نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی بن کر تشریف لائے، اور آپ پر نبوت کا یہ دروازہ بند ہو گیا۔ اب ہدایت اور اللہ عز و جل کی معرفت کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے اب اللہ کو نبی نہ بھیجنا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر تشریف لا چکے۔ تو اب یہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے اولیاء میں منتقل فرمایا۔ اب وہ سلسلہ صدیق اکبر میں منتقل کیا، فاروق اعظم میں، عثمان غنی میں، مولا کائنات میں، حسنین کریمین میں، صحابہ اعظام میں، تابعین میں، تبع تابعین میں، یہاں تک کہ سلسلہ در سلسلہ ہوتے ہوتے یہ سلسلہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔ ہدایت اور اللہ عز و جل کی معرفت کے جام پلانے کی ذمہ داریاں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی، اور ان کو اس بات کا امین بنایا گیا کہ جو امانت انبیاء لائے، جو باتیں انبیاء کرام لے کر آئے، اب وہ باتیں تم کو اے عبد القادر اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اسی طریقے سے غریب نواز تک، اسی طریقے سے خواجہ بندہ نواز تک، اسی طریقے سے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تک، غرض کی نہ جانے سینکڑوں کیا لاکھوں اولیاء اللہ نے پیدا فرمائے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، جنہوں نے تشریف لا کر ایک مرتبہ پھر بندے کو آنے کے مقصد کا تعارف کروایا، اور انہیں بتایا کہ تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ پھر یہ اولیاء کرام اپنے زمانے میں انہوں نے ایسا نہیں کہ صرف وہی اس مقصد کی کامیابی کے لیے کوششیں کرتے رہے، بلکہ جب تک اللہ نے انہیں ظاہری زندگی عطا فرمائی، اپنی ظاہری زندگی میں سب سے پہلے انہوں نے اس مقصد عظیم سے روشناس کرایا، اور اس مقصد عظیم کو آگے بڑھانے کے لیے، یعنی دینی تعلیم کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کی پہچان کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنے گھر کے افراد ہی کو چنا۔ اسی لیے بزرگان دین کی اولاد امجاد ان کی سچی جانشین ہوئی، ان کی خلافت پر وہ متمکن ہوئے۔ اسی وجہ سے اگر کسی کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا۔ یہی سلسلہ نبیوں میں بھی تھا، یہی سلسلہ ولیوں میں بھی تھا۔ حضرت زکریہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کے یہاں پر
عمر تقریباً 80 یا 120 سال کے قریب ہو گئی تھی، کوئی اولاد نہ تھی. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرما یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. وَاجْعَلُوا رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بندہ فرما دے. زکریہ علیہ السلام ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کر رہے ہیں سچے جانشین کی، دعا کر رہے ہیں اپنے سچے خلیفہ کی، دعا کر رہے ہیں اپنے اس سچے نائب کی جو حضرت زکریہ کے بعد ان کی جگہ پر بیٹھ سکے، ان کا مسند نشی ہو سکے، ان کی گادی کو سنبھال سکے، اور پھر حضرت زکریہ کو جس مقصد سے بھیجا تھا اس مقصد کو آگے بڑھا سکے. آپ دیکھ رہے ہیں نبیوں کا مزاج بھی یہ تھا کہ وہ اپنی اولاد امجاد کو اس مقصد عظیم کو آگے بڑھانے کے لیے تیار کرتے، نہ ہوتے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا ایسی اولاد عطا فرما. ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. ہمارے بزرگان دین کے دربار میں وہ اولادیں پیدا ہوتی رہی کہ خود بھی پیر ہوئے اور اولاد بھی پیر ہوئی، خود بھی ولی ہوئے اولاد بھی ولی ہوئی، خود بھی اپنے وقت کے ایک بڑے کامل ولی ہوئے اور اولاد بھی اپنے وقت کی کامل ولی ہوئی. اس کی موٹی سی مثال آپ کو بالکل بغیر سوچے سمجھے دیکھنا ہو تو حضرت سیدنا قطب عالم اور شاہ عالم کو دیکھ لیجئے. کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو مقصد قطب عالم کا تھا وہی مقصد شاہ عالم کا تھا، وہی مقصد ان کی اولاد امجاد میں رہا. ایک زمانے تک یہ سلسلہ چلا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری وہ خانقاہیں، وہ بزرگان دین کے آستانے، وہ مدرسے اور وہ خانقاہیں جہاں سے تزکیہ نفس کی تعلیم دی جاتی تھی، جہاں پر آنے والا بندہ اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جایا کرتا تھا، جہاں پر آنے کے بعد جب وہ ان کی بارگاہ اقدس میں بیٹھتا تو پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ کون پیر ہے اور کون مرید ہے. آج وہ خانقاہیں ہماری ختم ہو گئی، آج وہ مدرسے ہمارے نظر نہیں آتے، آج وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہے. وجہ کیا ہے؟ پیارے اسلامی بھائیوں، 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو اب ان خانقاہوں سے وہ کام ہوا جو کام حضور غوث پاک نے اپنی خانقاہ سے کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس خانقاہ کا ایک مقصد تھا، اور وہ مقصد کیا تھا؟ خانقاہ کا مقصد عظیم یہ تھا کہ خانقاہ کے ذریعے صرف تعویذات کو نہیں بٹا جاتا تھا، خانقاہ کے ذریعے صرف مریدین کے کاروبار کی دعائیں نہیں کی جاتی تھی، خانقاہوں کے ذریعے مالدار مریدوں کو اسپیشل معاملہ نہیں دیا جاتا تھا، خانقاہوں کے ذریعے صرف اور صرف دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے یا دنیا کے مشورے نہیں دیے جاتے تھے کہ پیر صاحب کے پاس مرید آئے، کہا حضور فلاں جگہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، جاؤ خرید لو بہت فائدہ ہوگا. میرے پیر نے کہہ دیا زمین خرید لی، فائدہ ہی فائدہ ہو رہا ہے. یہ نظام اس وقت خانقاہ کا نہیں تھا، یہ تعویذات کا نظام تھا، لیکن تعویذات کے ساتھ ساتھ خانقاہ کا نظام وہ تھا کہ وہ مرید جب خانقاہ میں آتا اور مرید ہو جاتا تو مرید ہو جانے کے بعد وہ اپنے پیران عظام کی تعلیمات پر عمل کرتا تھا. آپ جانتے ہیں، آپ بھی مرید ہوئے ہوں گے، آپ بھی کسی نہ کسی کے مرید ہوں گے. کوئی بھی پیر جب اپنے مرید کو مرید بناتا ہے تو اس سے چند عہد لیتا ہے، میں چوری نہیں کروں گا، میں نماز نہیں چھوڑوں گا،
میں گناہ نہیں کروں گا اور اللہ کے فرمان پر عمل کروں گا، شریعت کا پابند رہوں گا، بتائیے یہ عہد لیے جاتے ہیں کہ نہیں لیے جاتے ہیں؟ یہ عہد لیے جاتے ہیں کہ نہیں لیے جاتے ہیں؟ یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا تھا، لیکن جب ان کی بارگاہ میں آنے والا مرید یہ عہد لیتا کہ میں نماز کی پابندی کروں گا تو وہ مکمل پابند صوم و صلات بن جایا کرتا تھا۔ جب وہ یہ عہد لیتا کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا تو وہ سارے گناہوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ جب وہ یہ عہد کرتا کہ میں غیبت، چغل خوری، جھوٹ سے پرہیز کروں گا تو وہ مکمل سچا پکا مسلمان بن جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عہد کو صرف دکھاوے کے لیے نہیں لیا جاتا تھا، بلکہ یہ وہ عہد تھا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے صحابہ کرام سے لیا تھا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر فرمایا کہ عہد کو نہ توڑو۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم، اپنی آپس کے قسموں کو قسم کرنے کے بعد ان کو توڑنے کا ذریعہ نہ بنا لو، فتزل قدم بعد ثبوتها، کہ قدم ثابت ہونے کے بعد ڈگمگا جائیں گے۔ قرآن کریم نے اس بات کو فرمایا، قدم ثابت ہونے کے بعد ڈگمگا جائیں گے اگر عہد توڑو گے۔ لیکن وہ سارے معاملات پر گزشتہ پیران عظام کی بارگاہ میں آنے والے مریدین عمل کرتے تھے، لیکن آج وہ چیز نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ یقیناً ایسا نہیں کہ آج کی دنیا میں بھی اچھے پیر کی کمی ہو، بہت سے پیران عظام ہیں جو شریعت کے پابند ہیں، لیکن پھر بھی کئی حد تک جو خانقاہی نظام تھا وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ خانقاہ کیا ہوتی تھی؟ پہلے کے زمانے میں خانقاہ اور مدرسہ الگ نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ خانقاہ ہی مدرسہ ہوا کرتی تھی اور مدرسہ ہی خانقاہ ہوا کرتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خانقاہ کیا تھی؟ وہی صفا کا چبوترا تھا، وہی اصحاب صفا کا مقام تھا جو آپ کی خانقاہ بھی تھی اور آپ کا مدرسہ بھی تھا۔ وہی آنے والے قرآن کی تعلیم بھی لیتے تھے اور اپنے نفس کو پاک و صاف بھی کر لیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ولایت کے بڑے مقام پر بھی فائز کر لیا کرتے تھے، کیونکہ اس خانقاہ میں صرف دعا اور تعویذ نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس خانقاہ کے اندر قرآن اور حدیث کا علم ہوا کرتا تھا، فقہ کی تعلیم ہوتی تھی، احادیث مبارکہ کا علم دیا جاتا تھا، اور اللہ عز و جل سے بندے رہنے اور اس کی بارگاہ سے جڑے رہنے کی تعلیم وہاں دی جاتی تھی۔ یہی خانقاہ کا نظام تھا۔ آئیے خانقاہ کا نظام، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ خانقاہ کس کو کہتے ہیں اور خانقاہ میں کیا ہونا چاہیے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ در مجلس شریف از کتب تصوف مذکور می شود واز کتب فقہ نیز مذکور می شود۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ خانقاہوں میں تصوف کی کتابوں کا درس دیا جانا چاہیے اور فقہ کی کتابوں کا درس دیا جانا چاہیے۔ تصوف اور فقہ، تصوف جس سے انسان کے اندرونی حالات میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، وہ گناہگار سے نیکوکار بن جاتا ہے، وہ ایک عام آدمی سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہ ہے تصوف کی تعلیم۔ اور فقہ کی تعلیم کیا ہے؟ فقہ کی تعلیم وہ ہے جو انسان کے ظاہری اعمال پر اثر انداز ہوتی ہے، انسان کا غسل کرنے سے لے کر نماز پڑھنے سے لے کر بلکہ پیدائش سے لے کر موت تک اس کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں وہ سارے کے سارے شریعت مطہرہ کے مطابق ہو جائے۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پیران عظام کو اپنی خانقاہوں میں فقہ کا درس دینا چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری خانقاہیں تو ہیں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ پیران عظام وہاں براجمان تو ہیں، لیکن نہ وہاں فقہ تصوف ہے، نہ وہاں درس تصوف ہے، نہ وہاں درس فقہ ہے۔ وہ صرف چند قوالیوں اور چند تعویذات کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہے۔ آج وہاں پر یہ ساری چیزیں نہیں ہے۔
آئیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ کیسی عظیم خانقاہ تھی، آپ کا مدرسہ کیسا عظیم مدرسہ تھا کہ اس مدرسے کے اندر بیک وقت عالم بھی پیدا ہوا کرتے تھے اور بیک وقت اولیاء بھی پیدا ہوا کرتے تھے۔ آپ کی حیات ظاہری میں آپ کے شاگردوں کی براہ راست تعداد تقریباً 1,00,000 کے قریب پہنچ چکی تھی۔ ہر سال سینکڑوں علماء پیدا ہوتے تھے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود انہیں درس و تدریس فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً پیران پیر کہا ہے اور ہم پیران پیر مانتے ہیں، لیکن آپ کی زندگی کا سب سے بہترین اور نمایاں اگر کوئی پہلو ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے مدرس بھی ہیں، آپ مدرس اعظم ہیں۔ آج جو ڈھونگی پیر اور بابا جو یہ کہتے ہیں کہ کیا تعلیم مدرسے کی اس سے کوئی فرق پڑتا ہے اور یہ کالے حروف پڑھانے سے کیا مطلب ہے، آؤ خانقاہ کے اندر آؤ، ہم تمہیں جام پلا دیتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، قرآن و حدیث کی تعلیم کو صرف کالے حروف کہنا اور اس سے نظر کو بچا لینا، جس کو ہم پیران پیر کہتے ہیں، یہ 18 گھنٹے علم دین کی تعلیم اپنے مدرسے میں دیا کرتے تھے، اور اس مدرسے کے فیض یافتہ بزرگان دین اولیاء کرام یہ کوئی چھوٹے موٹے عالم نہیں ہوتے تھے، بلکہ اپنے اپنے وقت کے قطب اور ابدال ہو جایا کرتے تھے۔ اسی مدرسے سے جہاں بہت بڑے علامہ اور مولانا فارغ ہوتے تھے، اسی مدرسے سے بڑے بڑے مجاہدین اسلام بھی فارغ ہوا کرتے تھے۔ حضرت بادشاہ نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی فوج میں فتح بیت المقدس کے وقت سب سے زیادہ نمایاں کارکردگی کو انجام دینے والے اگر کوئی تھے تو وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے جو آپ کے مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، 81 سال بیت المقدس عیسائیوں کے نرغے میں تھا، اور 81 سال کے بعد جب بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں جو ہے فتح کرایا گیا تو یہ صلاح الدین ایوبی کسی اور مدرسے سے فارغ نہیں تھے، بلکہ یہ بھی غوث پاک کی خانقاہ سے فارغ تھے۔ فتح بیت المقدس کے بعد سب سے پہلا جمعہ اور سب سے پہلے جمعے میں بیت المقدس کے اندر جس نے سب سے پہلے خطبہ دیا تھا حضرت علامہ امام ذکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ یہ بھی غوث پاک کے مدرسے سے فارغ ہونے والے تھے۔ آپ غور کرتے چلے جائیے پیارے اسلامی بھائیوں، خانقاہ کا وہ نظام کتنا اعلیٰ تھا کہ ان خانقاہوں سے کیسے مجاہدین پیدا ہوتے تھے، ان خانقاہوں سے کیسے اولیاء کاملین پیدا ہوتے تھے، ان خانقاہوں سے کیسے لال و گوہر پیدا ہوتے تھے کہ دنیا کے جس حصے میں نکل جاتے وہاں اسلام کا بول بالا ہو جایا کرتا تھا۔ آج اس خانقاہ کے نظام کو بالکل بگاڑ دیا گیا ہے، خانقاہ کا مقصد کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے۔ خانقاہ کا مقصد اب صرف یہ باقی رہ گیا کہ بزرگان دین کی دینی خدمات کو دیکھ کر اس زمانے کے بادشاہوں نے ان کی خانقاہ کے اخراجات کے لیے جو پراپرٹیاں وقف کی تھی تاکہ ان کی خانقاہوں کا نظام ان پراپرٹیوں کے ذریعے چلتا رہے، ان کی آمدنیوں اور ان کے کرایوں کے ذریعے ان کی خانقاہوں کا نظام چلتا رہے، اور یہاں آنے والے تشنگان علوم دینیہ علوم دین کی پیاس کو بجھائیں اور دنیا سے فارغ البال ہو کر یہاں پر رہیں اور علم دین حاصل کریں، ان کا سارا خرچہ پانی ان زمین جائیداد سے ادا کیا جائے۔ تو اب خانقاہ کا مقصد صرف یہ رہ گیا کہ اگر کسی بزرگ کی پراپرٹی بہت زیادہ ہوئی تو سجادہ نشین صرف اس بات کے سجادہ نشین بنے کہ وہ اپنے باپ داداؤں کی جو پراپرٹیاں جو وقف کی تھی ہم اس پر حقدار بن جائیں اور اس کے مالک بن جائیں۔ آج اگر کوئی سجادہ نشین بنتا ہے تو اس کا سب سے پہلا مقصد یہی ہوا کرتا ہے کہ میں اپنے باپ داداؤں کی جو پراپرٹیاں ہیں میں اس کو حاصل کر لوں اور میرا نام اس پر رجسٹرڈ ہو جائے۔
جبکہ وہ ان کی ذاتی پراپرٹیاں نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ وہ وقف کی املاک ہوا کرتی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ نظام کیوں بگڑتا چلا گیا؟ یہ نظام اس لیے بگڑتا چلا گیا کہ خانقاہوں میں جو لوگ تھے انہوں نے اپنی پوری ذہنیت اب دنیاوی کر لی ہے۔ اب پیران عظام اپنی اولاد کو عالم نہیں بناتے، اب پیران عظام اپنی اولاد کو کوئی ڈاکٹر بنا رہا ہے، کوئی انجینئر بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وکیل بنا رہا ہے، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا آدمی بنانے کا اسے خواب دیکھتا ہے، لیکن ان کے آباء و اجداد نے جو دین کی خدمت بجا کر ان کے لیے جو یہ آسانیاں مہیا کی تھی اب اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ان خانقاہوں سے دینی نظام ختم ہوتا جا رہا ہے اور دنیاوی نظام آتا جا رہا ہے۔ آپ غور کرتے چلے جائیں اور ایسی کئی مثالیں آپ کو احمد آباد اور پورے ہندوستان میں ملیں گی کہ جہاں پر خانقاہی نظاموں میں ان پیروں کی یہی سوچ بنی ہوئی ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کو عالم نہیں بنانا چاہتا ہے بلکہ ان کو تو علماء سے بدزن کرنا ہے، علم دین سے بدزن کرنا ہے۔ آج یہی صورتحال ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے۔ آئیے خانقاہ کے نظام میں کیا ہونا چاہیے، ایک پیر کیسا ہونا چاہیے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نسلوں کے اندر کن باتوں کی نصیحت فرمائی ہے کہ جب ان کا کوئی سجادہ نشین ہو یا ان کے سلسلے کا کوئی پیر ہو تو اسے کن کن باتوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ حضور غوث پاک کے کلمات سے آپ سماعت فرمائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین، خلفاء، معتقدین اور اپنے شاگردوں سے قیامت تک کے آنے والے جو بھی آپ کے سلسلے کا صاحب سلسلہ ہو اس کو آپ وصیت اور نصیحت فرماتے ہیں۔ کن فی تصرفاتک مع شمس التوحید والشرع والتقوی، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو توحید، شریعت اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کر لے۔ توحید، کیونکہ عقیدہ توحید ضروری ہے، بغیر عقیدہ توحید کے کچھ ملنے والا نہیں۔ اللہ کو ایک ماننا اور اس کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ اس کی ساری بھیجی جانے والی باتوں کو مان لینا، یہ ہے عقیدہ توحید۔ فرماتے کن فی تصرفاتک، اپنے تصرفات کو، اپنے سارے کام کاج کو عقیدہ توحید کے ساتھ، شریعت مطہرہ اور اس کے ساتھ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ کر لے۔ کیوں؟ فرماتے فَإِنَّ هَذِهِ الشَّمْسَ تَمْنَعُكَ عَنِ الْوُقُوعِ فِي شَبْكَةِ الْهَوَىٰ وَالنَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ، اس لیے کہ یہ ایسا سورج ہے، یہ ایسی روشنی ہے جو تجھے خواہشات اور شیطان اور نفس کے جال میں پھنسنے سے روک دے گی۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی تھی اپنے سلسلے کے پیروں کو، بلکہ حضور جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریائے فیض سے فیض پاتے ہیں۔ مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت میں برسا نہیں جھالا تیرا، سارے اسی دریائے فیض سے فیضیاب ہیں۔ تو گویا کی سارے سلسلوں کے سردار اور سارے ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سلسلے کے سجادہ نشین کو یہ وصیت فرما رہے ہیں، یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت مطہرہ کے مطابق کر لے، علم دین کو حاصل کر لے، اس لیے کہ یہ ایسی روشنی ہے جو تجھے خواہشات سے روک دے گی، یہ ایسی روشنی ہے جو تجھے نفس کے جھانسے سے روک دے گی، اور یہ ایسی روشنی ہے جو شیطان کے وسوسے سے روک دے گی۔ لیکن آج خانقاہ نظام علم سے دور ہو گیا، علم توحید کیا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے، عقیدہ رسالت کیا ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے انہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ جس نے جو آ کے بتا دیا وہ مان لیا اور اسی بہاؤ میں وہ بہہ گئے۔ آج خانقاہوں کے نظام ایسے ہی ہے، اعمال کو جانے دیجئے، آج ان کے عقائد میں تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہے۔ آج بعض خانقاہیں صحابہ کرام کی مخالف ہو رہی ہیں تو بعض خانقاہوں کو علم رسالت ہی کا کوئی علم نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور غوث پاک کی اس نصیحت پر عمل نہ کرنے کی وجہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں حضور غوث پاک تفقہم بالفقہ
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فقہ کو حاصل کرنا، یعنی علم شریعت کو حاصل کرنا۔ آج جو یہ کہتے ہیں نا کہ علم شریعت کچھ چیز نہیں ہے، بس علم حقیقت کو حاصل کرنا چاہیے۔ طریقت کا علم الگ ہے، شریعت کا علم الگ ہے۔ تم مولوی لوگ شریعت کے پیچھے پڑے رہو، ہم تو طریقت کو حاصل کریں گے۔ پیروں کے پیر کیا کہہ رہے ہیں؟ پیروں کی پیر فرماتے ہیں سب سے پہلے تم پر لازم ہے علم شرع کو حاصل کرنا، علم شرع کو حاصل کرنا۔ پھر فرماتے ہیں ثم تزل الی الفقہ الباطن، پہلے علم ظاہر کو حاصل کر، پھر علم باطن کی طرف متوجہ ہو۔ اعمل لہذا الظاہر حتی یقربک العمل الی علم لم تکن تعلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس میں علم ظاہر پر یعنی علم شریعت پر ایسا عامل ہو جا کہ یہ عمل تجھے اللہ کے قریب کر دے گا اور اس علم کے قریب کر دے گا جسے تو پہلے نہیں جانتا تھا۔ تو پتا چلا کہ علم باطن علم ظاہر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی طریقت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو طریقت کا علم حاصل کرنے سے پہلے اسے شریعت کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ بغیر شریعت کے علم کے وہ علم طریقت کو حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے۔ حضور سے پاک نے اسی کو فرمایا کہ اس علم پر عمل کر حتی یقربک العمل، یہاں تک کہ وہ عمل یعنی علم ظاہر پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، مطلب اپنے سارے حالات کو شریعت کے مطابق کر لینا، کردار کو اخلاق کو شریعت کے مطابق کر لینا، نماز کا پابند کر لینا، جھوٹ غیبت چگلیاں اور دنیا کی تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر دینا اور سارے معاملات کو اپنے بہتر بنا لینا۔ جب تو اس کا عامل ہو جائے گا تو پھر یہی عمل تجھے ایک ایسے علم کی طرف پہنچائے گا جسے تو اس سے پہلے جانتا نہیں تھا۔ اس لیے کہ دل کی کھڑکیوں کو کھولنے کے لیے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا ضروری ہے۔ بغیر شریعت مصطفیٰ کے عمل کے دل کی کھڑکی کسی کی نہیں کھل سکتی ہے۔ جو بعض ڈھونگی اس بات کو کہتے ہیں کہ ہم تو دل کے حالات کو جانتے ہیں، وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان کے دام فریب میں بری طریقے سے پھنس چکا ہے۔ شریعت مطہرہ کو اگنور کر کے وہ اللہ کی معرفت حقیقی طور پر نہیں پا سکتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائی غور کرتے چلے جائیں۔ ایسے ہی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مرید ہونا ہے، لیکن آج مرید ہونے کا معاملہ کیا ہے؟ جس پیر کے مرید زیادہ یا جس پیر کی دعاؤں سے اپنا کام بن جاتا ہو اس کے مرید بن جاؤ، جبکہ مرید کے لیے کسی کو پیر بنانے کا یہ معیار نہیں ہے۔ مرید کے لیے کسی کو پیر بنانے کا یہ معیار نہیں ہے۔ پیر کا معیار کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بزرگوں کی باتوں کو نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں پیر کا معیار یہ ہے کہ پیر کے اندر 4 شرطیں ہونی چاہیے۔ 4 شرطیں پیر کے اندر ہونی چاہیے۔ نمبر 1، وہ پیر سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں ذرہ برابر کوئی خرابی نہ ہو، نہ توحید کے حوالے سے، نہ رسالت کے حوالے سے، نہ اہل بیت کے حوالے سے اور نہ صحابہ کرام کے حوالے سے۔ تمام اعمال اسلام کو دل سے جانتا ہو، مانتا ہو، نماز کی فرضیت، روزے کی فرضیت، حج کی فرضیت پر اس کا ایمان اور اعتقاد ہو۔ ایسا پیر نہ ہو کہ جو کہتا ہو کہ نماز تو ہم کعبۃ اللہ میں جا کر پڑھتے ہیں۔ ایسے پیر بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ نماز تو ہماری کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے۔ جب نماز کعبۃ اللہ میں ہوتی ہے تو کھانا یہاں کیوں کھاتا ہے؟ کھانا مریدوں کے گھر اور نماز کعبۃ اللہ میں، تو پھر کھانا بھی کعبۃ اللہ ہی میں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ حضور غوث پاک فرماتے کہ وہ صحیح کہتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچے ہوئے ہیں بلکہ شیطان تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کا پہنچنا کہیں اور ہے۔ تو غور کر لیں کہ سب سے پہلے وہ سنی صحیح العقیدہ ہونا چاہیے۔ دوسری شرط ارشاد فرمائی وہ صاحب سلسلہ ہو، یعنی اس کا سلسلہ وہاں سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں سے بیچ میں کوئی کٹ نہ ہو، ایسا سلسلہ اس پیر کا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے فاسق غیر فاسق معلن ہو، یعنی کھلم کھلا حرام کام نہ کرتا ہو، شریعت مطہرہ نے جس چیز کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے ان کاموں کو نہ کرتا ہو۔
جبکہ آپ دیکھیں گے ایسے بناوٹی پیروں کے اندر بہت سی شریعت مطہرہ کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں، بہت سی شریعت مطہرہ کے خلاف باتیں پائی جاتی ہیں، وہ حرام کاری کھلے عام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، طرح طرح کی خرافات میں وہ مبتلا ہوتے ہیں، کہیں عورتوں سے ہاتھ چموانا ہے، کہیں جو ہے بے پردہ مریدنیوں کے سامنے ان کا آنا ہے، اور کہیں طرح طرح کے ڈھٹنگ اور ناٹک کرنا ہے، اور نماز تو پڑھنا ان کے ہسٹری میں آتا ہی نہیں ہے۔ ایسا پیر بھی پیر ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اور چوتھی شرط بتائی، اتنا علم ہو کہ اپنے ضرورت کے مسائل خود کتاب و سنت سے نکال لے۔ ایک پیر کے لیے اتنا عالم ہونا ضروری ہے، اتنا عالم ہونا ضروری ہے کہ اپنے ضرورت کے مسائل خود کتاب و سنت سے نکال لے۔ جس میں یہ 4 شرطیں ہیں وہی پیر ہونے کا مستحق ہے، اور اگر 4 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی مفقود ہو جائے ایسا پیر پیر نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی ایسے پیر کا مرید ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی آخرت اور دنیا کو سنوارنے کے لیے فوراً اس سے بیعت کو منقطع کر دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من لم یکن الشرع رفیقہ فی جمیع احوالہ فہو ہالک من الہالکین، کہ جس کا دوست زندگی کے تمام معاملات میں اس کا دوست شریعت نہ ہو، جس کا رفیق شریعت نہ ہو، جس پر عمل جو شریعت مطہرہ کا عامل نہ ہو، تو وہ کوئی پیر نہیں ہے بلکہ وہ خود بھی ہلاکت یافتہ ہے، اور جو اس سے وابستہ ہوگا وہ بھی ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ تو ایسا پیر جو شریعت مطہرہ کا پابند نہ ہو وہ پیر ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، بلکہ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ خود ہلاکت میں پڑا ہوا ہے، اور وہ خود جب ہلاکت میں ہے تو وہ دوسروں کو بھی لے کے ڈوب جائے گا۔ اس لیے ایسے پیر سے اپنا تعلق منقطع کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور حضور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیر کیوں بنایا جاتا ہے؟ پیر بنانے کی آج جو ہم نے ایک اگلی عجیب مقصد ہم نے کر رکھا ہے کہ اگر کسی پیر سے فائدہ نہ ہو تو سمجھو وہ پیر ہی نہیں ہے، جبکہ پیر کا فائدہ یہ دنیاوی فائدہ نہیں ہے، پیر کا فائدہ اخروی فائدہ ہے، کہ پیر کو پیر ہی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے گمراہ بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے۔ حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ پیر برائے غرض می گیرند کہ دلالت بشریعت نمائند، پیر اسی مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ شریعت مطہرہ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدین کی شریعت مطہرہ کے مطابق رہنمائی کرتے ہوں، کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدین کو نماز کی جو ہے نصیحت کرتے ہوں، کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدین کو رزق حرام کمانے کی نصیحت کرتے ہوں، کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدین کو یہ وصیت کرتے ہوں کہ دیکھو کبھی کوئی حرام کام نہ کرنا، کتنے پیر ہیں جو اپنے مریدین کو نماز کی وصیت کر کے کہتے ہوں دیکھو نماز کے مسائل سیکھ لو ورنہ مارے جاؤ گے۔ آج پیران عظام کی بارگاہیں ان چیزوں سے خالی ہو چکی ہے۔ آج اس بات کو بتانے والا نہیں ہے، آج بس اگر کوئی اچھا پیر ہے تو مریدین نے بھی بس یہی سمجھ لیا ہے کہ حضرت سے کاروبار کے لیے دعا کرائیے، حضرت سے اپنے بزنس کے لیے دعا کرائیے، حضرت سے اپنے گھر میں اولاد نہیں ہے اس لیے دعا کرائیے، جبکہ پیر بنانے کا یہ مقصد ہی نہیں تھا۔ مجدد الفسانی نے فرمایا کہ پیر غرضے، پیر برائے غرضے می گیرند کہ دلالت بشریعت نمائند، کہ پیر اسی لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ شریعت مطہرہ کی رہنمائی کرے، مریدوں کو شریعت کا پابند بنائے۔ وہی مرید حقیقت میں مرید ہے اور وہی پیر حقیقت میں پیر ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت مطہرہ کے کیسے پابند تھے کہ آپ کی بارگاہ سے شریعت کے خلاف ذرہ برابر کسی بھی معاملے کا گزر نہیں تھا، ہر بات میں شریعت کے پابند، اور حقیقت میں شریعت پر پابند رہنا ہی ایک پیر کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ سن کر ایک شخص آیا کہ بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، چلیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور مرید ہو جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں وہ شخص آیا اور تقریباً 40 دن تک آپ کی بارگاہ میں رہا، اور پھر بغیر کچھ گفتگو کیے جانے لگا۔
حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو بتاؤ کہ 40 دن تک تم میرے مہمان خانے پر رہے، آخرکار کس مقصد کے لیے آئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے آپ کا شہرہ بڑا سنا تھا کہ آپ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو میں نے سوچا تھا کہ چلو حضرت کی بارگاہ میں انہی سے مرید ہو جاؤں گا، لیکن 40 دن تک میں یہاں پر رہا، میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، میں نے آپ کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی، اس لیے اب میرے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ میں آپ سے مرید ہو جاؤں۔ حضرت نے آپ اس سے فرمایا بتا 40 دن تک تو یہاں پر رہا، میرا کوئی کام تو نے شریعت کے خلاف دیکھا؟ 40 دن تک یہاں پر رہا، میرا کوئی کام تو نے شریعت کے خلاف دیکھا؟ تو اس نے کہا حضور یہ تو نہیں دیکھا، بلکہ آپ کو مکمل طور پر میں نے شریعت کا پابند پایا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کرامت سے بڑھ کر شریعت کی پابندی ہوا کرتی ہے۔ کرامت تو غیر مسلمین بھی دکھا دیا کرتے ہیں، جس کو کرامت نہیں کہیں گے اس کو ان کے معنی میں یا تو جادو کہیں گے یا کوئی ارہاس کا لفظ، یا معاذ اللہ رب العالمین اس پر ایک لفظ ہے جس کو شریعت مطہرہ ان کے لیے استعمال کرتی ہے، ذہن میں نہیں آ رہا ہے، بہرحال اس کو کرامت نہیں کہیں گے۔ خرق عادت یعنی ہر وہ بات جو عادت کے خلاف ہو وہ تو غیر مسلمین سے بھی صادر ہو جاتی ہے۔ جے پال جوگی بتائیے غریب نواز کے سامنے آسمان پر اڑ رہا تھا کہ نہیں اڑ رہا تھا؟ کیا اس کو کرامت کہیں گے؟ کیا اس کو کرامت کہا جائے گا؟ یہ کرامت نہیں تھی، بلکہ یہ جادو کا شعبدہ تھا۔ اور ابھی تو دجال آنے والا ہے، وہ تو بارش بھی برسائے گا، وہ تو سبزے بھی اگائے گا، وہ تو قبرستان سے گزرے گا تو قبرستان کے سارے مردے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں گے، تو کیا اس کو کرامت کہا جائے گا؟ یہ سب جادو کا شعبدہ ہے، اور یہ کوئی پیر کا معیار نہیں ہے۔ پیر ہونے کا معیار شریعت مطہرہ کی پابندی ہے۔ حضرت بایزید بستامی نے فرمایا کیا تو نے 40 دن میں میرا کوئی عمل شریعت کے خلاف دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا حضور شریعت کے خلاف تو میں نے آپ کو تھوکتے ہوئے بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، شریعت پر قائم رہنا ہی کرامت سے زیادہ مرتبہ رکھا کرتا ہے۔ اس کے دل میں آپ کی بات اتر گئی اور وہ فوراً آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ شریعت پر استقامت، شریعت پر قائم و دائم رہنا، یہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمانات میں سے۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر کوئی شخص ہواؤں میں اڑتا ہو اور شریعت کے خلاف تھوکتا بھی ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ شریعت کے خلاف تھوکنے کا مطلب کعبے کی طرف تھوکنا، یہی تو ہوا شریعت کے خلاف تھوکنا، کہ اگر ہواؤں میں اڑتا ہو اور شریعت کے خلاف تھوکتا بھی ہو تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کے شعبدے تو غیر مسلمین سے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اصل یہی ہے جس کو قرآن فرماتا ہے ان الذین آمنوا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان پر قائم ہو گئے یہی وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوا کرتا ہے، جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو، غم نہ کرو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ شریعت پر استقامت پانے والوں کی معاملات ہوا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک کے ایک فرمان میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگوں جو ہر شعبدے اور کرامت کے پیچھے پڑے رہتے ہو، سنو تمہیں کس کی پیروی کرنا چاہیے، کس کا احترام کرنا چاہیے، کس کا ادب کرنا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں اتبعوا الشیوخ العلماء بالکتاب والسنہ العاملین بہما۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیروی کرو ان شیخوں کی، ان پیروں کی اور ان علماء کی جو کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے ہوں، ان کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو، اس لیے کہ ان کی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، ان کی پیروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے، لہذا ان پیروں کی، ان علماء کی پیروی کرو جو شریعت مطہرہ کی پابند ہیں۔ اور فرمایا وَأَحْسِنِ الظَّنَّ بِهِمْ، اور ان سے حسن ظن رکھو، وَتَعَلَّمْ مِنْهُمْ، اور ان سے علم کو حاصل کرو، وَأَحْسِنِ الْأَدَبَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَالْعُشْرَةِ مَعَهُمْ،
اور جب ان کے پاس جاؤ تو اچھا ادب بجا لاؤ اور ان کے ساتھ اچھی معاشرت سے پیش آؤ. پھر فرمایا اذا لن تتبع الکتاب والسنۃ ولا الشیوخ العارفین بہما فما تفلح ابدا. آپ اپنے مرید صادق کو فرماتے ہیں کہ جب تو نے کتاب اور سنت کی پیروی نہ کی اور کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے پیر کی پیروی نہ کی تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پائے گا. آپ نے فرمایا کامیابی کا دار و مدار ہر پیر کے قدموں میں نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا دار و مدار اسی پیر کے قدموں میں ہے جو پیر شریعت مطہرہ کا پابند ہے. جو پیر شریعت مطہرہ کا پابند ہے اسی پیر کے قدموں کے اندر جو ہے انسان کی اصل کامیابی کا راز ہے. درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیو، غور کریں، ان تمام باتوں پر توجہ دے کہ یقیناً غلطی ایک طرف کی نہیں ہے، غلطی دونوں طرف کی ہے. پیران اوزام اگر غلط راہ روی کو انہوں نے اختیار کیا ہے تو اس میں غلطی مریدوں کی بھی ہے. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اکثر فرمایا کرتے پیرا نمی پرند مریدہ می پرایند. پیر کبھی اڑتا نہیں ہے، مرید اڑاتے ہیں اس کو. پیر کبھی اڑتا نہیں ہے، مرید اڑاتے ہیں، کیونکہ مرید اب پیر بے علم تھا، چلیے سلسلہ اس کا متصل ہے، سلسلہ اس کا وابستہ ہے، ہر چیز ہے، پابند بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اتنا علم بھی رکھتا ہے کہ کتابوں سے وہ نکال لے، لیکن اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے وہ بچا نہیں پا رہا ہے. اب مریدین اس کے پیروں کو چوم کر، اس کے ہاتھوں کو چوم کر اور اس کو وہ مقام اور مرتبہ دے دیتے ہیں جس مقام و مرتبے کے وہ لائق نہیں ہوتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اڑنے لگتا ہے، پھر اس کی جھوٹی کرامتوں کو بیان کرتے ہیں. تو یہ غلطی کس کی ہے؟ یہ مریدوں کی غلطیاں ہیں. اسی لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر ادب بھی کیا جائے گا تو شریعت کے دائرے میں رہ کر، کسی سے عقیدت بھی رکھی جائے گی تو شریعت کے دائرے میں رہ کر. آج عقیدت کا معیار یہ بنا دیا کہ بعض مرید معاذ اللہ رب العالمین اپنے پیروں کو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو پیر پرستی کرتے ہیں. معاذ اللہ رب العالمین، جو لفظ خدا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہی لفظ وہ اپنے پیروں کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ گمراہیت کے دروازے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے پیروں سے نہ تو کوئی فیض ملے گا اور نہ ہی آخرت کا کوئی فائدہ ہوگا. اس لیے یاد رکھیں، میں ہمیشہ اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ فیض اور فائدے میں بڑا فرق ہے. بزرگوں کی بارگاہ سے فائدہ غیر مسلمین بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن فیض صرف پیر سے اس کے مرید صادق کو ملا کرتا ہے. فیض جو ملے گا وہ شریعت مطہرہ کے پابند پیر سے ملے گا، اور فیض جو ملے گا وہ اس مرید کو ملے گا جو سچی طلب لے کر اپنے پیر کی بارگاہ میں آئے گا. ورنہ کسی پیر کی بارگاہ سے مالدار ہو جانا یہ فیض نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا فائدہ ہے. اور پیران عظام کبھی بھی اس مقصد سے نہیں آئے کہ وہ دنیا کے اندر لوگوں کو ملوث کر دیں، بلکہ پیران عظام کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو دنیا سے روکیں اور دنیا کی نفرت ان کے اندر پیدا کریں. آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب فتوح الغیب پڑھیے، الفتح الربانی پڑھیے. ان بزرگوں نے اپنے مریدین کو، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتوں کو پڑھیے. ان بزرگوں نے اپنے مریدوں کو دنیا سے روکا ہے، نہ کہ دنیا عطا کی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیر، انبیاء کرام کے بھی پیر. اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ان سے بڑھ کر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا ہے. لیکن آپ دیکھیں ان کی بارگاہ فیض ترجمان میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام تھے، ان میں سے مالدار کتنے تھے؟ اکثریت کی تعداد غریبوں کی تھی، فقراء کی تھی، فاقہ کشوں کی تھی. لیکن وہ اس فاقہ کشی میں، اس فقر کی عالم میں بھی فخر کیا کرتے تھے. مالدار چند صحابہ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف کو لے لیجئے، حضرت عثمان غنی کو لے لیجئے، حضرت فاروق اعظم کو لے لیجئے. یہ چند متعدد صحابہ تھے جو مالدار تھے، جس کو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ہاں مال اس کو
دنیا کی طرف مائل نہیں کر پائے گا، اللہ کے محبوب نے ان کو مال عطا فرما دیا۔ اور جس کے بارے میں دیکھا کہ مال اسے نقصان پہنچا سکتا ہے تو پھر اس سے آقا علیہ السلام نے فقر و فاقہ کشی کو اس کا محبوب بنا دیا۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فاقہ کشی کو محبوب بنایا گیا، جبکہ مولا کائنات کے آج مزار اقدس پر دنیا میں سب سے زیادہ سونا ان کے مزار اقدس پر موجود ہے، لیکن فاقہ کشی کا کیسا محبوب بنایا کہ وہ مولا کائنات کہ جن کے پاس ولایت کے سارے دروازے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان سے ملنے والے تھے، وہ مولا کائنات کوفہ کے اندر پوری اسلامی سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود سوکھی روٹیوں کو پانی میں بھگا کر کھایا کرتے تھے۔ پوچھا کہ کیا ہے تو بتایا کہ یہ مدینے کے کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں جس سے میں اپنی بھوک کو مٹا لیا کرتا ہوں۔ صرف بھوک مٹانے کے لیے وہ دنیا کی لذت کو حاصل کرتے، اس کے علاوہ دنیا کو انہوں نے سینے سے لگایا ہی نہیں۔ فرماتے کہ میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے رکھا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اصل کہ ہمارے بزرگان دین نے اپنے ماننے والوں کو دنیا سے دور کیا ہے، نہ کہ دنیا کے قریب کیا ہے۔ انہوں نے ان کے سامنے دنیا کی مذمتوں کو بیان کیا ہے، انہوں نے رہنے سہنے کی مذمتوں کو بیان کیا ہے، عیش و آرام سے رہنے والے کی مذمتوں کو بیان کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائیں شوہر کش، اس مردار پر کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ یہ شہد دکھا کر آپ کو زہر پلا رہی ہے، شہد چکھا کر آپ کو گویا کی دنیا کی محبت کا اور اللہ کی محبت سے دور کرنے کا زہر پلا رہی ہے۔ آج مسلمانوں کو اللہ کی محبت سے دور کر دیا گیا ہے۔ بتائیے کس کی رگ پھٹکتی ہے جب اسلام پر حملہ ہوتا ہے؟ کس کی رگ پھٹکتی ہے جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے؟ کس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں؟ کس کا دل تڑپتا ہے؟ کون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر حملہ دیکھ کر وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے؟ کون ان کے اسلام کے اعلائے بلندی کے لیے مسجدوں کے اندر آتا ہے؟ کیونکہ اعلائے کلمت الحق اب اگر ہوگا تو وہ مسجدوں سے ہوگا، اللہ کا کلمہ بلند ہوگا تو مسجدوں سے ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملے یہ ہماری اللہ سے دوری کی وجہ سے ہے۔ ہم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، ہم کو جمع کیا جا رہا ہے، لیکن آج چونکہ ہمارے دل دنیا میں اتنے ملوث ہیں کہ ہمارے دل پر ان باتوں کا اور ان واقعات کا کوئی اثر ہی نہیں ہو پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، حالانکہ ہم پیر کے مرید بھی ہوتے ہیں، ہمارا سلسلہ بھی متصل ہوتا ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہمارا پیر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بات ہمارے دل میں پیدا نہیں ہو پاتی جو بات بزرگان دلوں کے دل میں پیدا ہوا کرتی تھی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج یقیناً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں ہے۔ ان کے کچھ فرمانات میں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا جو میں نے آپ کو سنائے، ورنہ کرامتیں تو ہم سنتے رہتے ہیں۔ انہوں نے جو نصیحتیں اپنے ماننے والوں کو کی ہے، حقیقت میں ماننے والا ان کا وہی ہوتا ہے جو ان کے فرمان پر عمل کرے۔ نیاز کھا لینا یہ ان کی عقیدت کا اظہار نہیں ہے، بلکہ حقیقی نیاز یہ ہے کہ حضور غوث پاک نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جو نصیحتیں نکالی ہیں ان نصیحتوں کو ہم اپنے دلوں کے اندر بسا لیں، اس پر عمل پیرا ہو جائیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہو جائیں۔ حضور غوث پاک کا جو مقصد تھا ہم اس مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ یہی ہماری اصل کامیابی ہے، یہی ہماری سچی مریدی ہے، اور یہی ہماری سچی عقیدت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ ورنہ نیازوں کی دیگیں بنا لینا یہ کوئی سچی عقیدت کا پتہ نہیں دیتی ہے۔ حقیقی عقیدت اگر بزرگوں سے ہے تو ان کے فرمان پر عمل کیا جائے، ان کے ارشادات پر عمل کیا جائے، انہوں نے جو اللہ کا پیغام عام کیا ہے اس پیغام کو اپنے دل و دماغ میں بسایا جائے۔ آج یقیناً اسی بات کی ضرورت ہے پیارے اسلامی بھائیوں، ورنہ یہ ظاہری معاملات تو بہت زیادہ ہے، اب ہمیں باطنی معاملات کی طرف توجہ دینی چاہیے، اپنے دلوں کو پاک و صاف کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور گناہوں سے نفرت کو پیدا کرنا ہے، اور نیکیوں کو اپنانا ہے۔
یہی نیکیاں انشاءاللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگی، اور یہی نیکیاں سچے فیض غوث اعظم کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سچا پکا عقیدت مند بنائے، اور ان کے فیضان باطن سے اپنے باطن کو منور و مجلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بے جاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔